بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسکول کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز نے کہا کہ تحریک انصاف کے 4 سالہ دور میں ایک دھیلے کا کام نہیں ہوا۔ اس پر تو میں عرض کرتا ہوں، میں نے اپنے ساتھی سے رفیق کار سے کہا کہ فہرست بنا دیں، تو جو فہرست انہوں نے بنائی وہ بھی کوئی ایسی بھرپور نہیں ہے، کچھ چیزوں کا میں نے اس میں اضافہ کیا، لیکن اور بھی بہت سے پہلو ہیں، اس پر بات تو ہوتی ہی رہے گی۔ کام تو نہیں ہوا تو نون لیگ کے دور میں نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اخبار نویسوں سے جو ملاقات کی، اس میں ایک نقطہ رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو خط ہے، یہ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 184(3) کے تحت آتا ہے، اور سپریم کورٹ کی جو کمیٹی ہے متعلقہ وہ خط کا جائزہ لے گی اور اس پہ کارروائی بھی کرے گی۔ یہ انہوں نے کہا کہ مسائل کے نشاندہی کی ہے خان صاحب نے، اور ثبوت بھی دیے ہیں، جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اس پر، تو اس پہ کارروائی کا وعدہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا IMF کے وفد سے ملاقات کے بعد پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ چیف جسٹس سے سوالات کیا IMF نے۔ اس کی جرأت انہیں کیسے ہوئی؟ اس کی جرأت اس لیے ہوئی کہ آپ سربسجود ہو چکے ہیں اور آپ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت لاچاری کے ساتھ مدد مانگ رہے ہیں۔ اور اخبار نویسوں نے کہا، ان کا تاثر یہ تھا، ظاہر ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا، کہ چیف جسٹس کی باڈی لینگویج ان کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، یہ ان کا تاثر ہے۔ شوگر ملوں نے اب گنے کے نرخ بڑھا دیے ہیں، لیکن کب بڑھائے ہیں؟ یہ IMF کی شرط تھی کہ نرخ آپ مقرر نہیں کر سکتے۔ ہر شرط مانتے ہیں، اس کا ریزسٹ تو مزاحمت تو اس کی کرتے ہی نہیں، لیکن کب بڑھائے ہیں؟ جب 80% گنا نمٹ چکا ہے، اور شوگر مل مالکان 2 دفعہ اس سے فائدہ اٹھا چکے۔ پہلے سستا گنا خریدتے رہے، پھر شوگر ایکسپورٹ کی، اس سے فائدہ اٹھایا، ڈالر کمائے۔ اب تو گنا بچ رہا ہے کوئی 20%، اور ظاہر ہے بڑے کاشتکاروں کا ہے، جس نے کوئی 2-4 ہزار ایکڑ پہ 500-600-700 ایکڑ پہ گنا لگایا ہے، جس کے پاس گنا ہے ہی 2-4-5 ایکڑ تھا، 10-15-20 ایکڑ تھا، وہ تو بیچ چکا اور پیسے مل نہیں رہے، پیسے نہیں دیے جا رہے۔ دوسری دفعہ انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ 20 سے 26 روپے، روزنامہ جنگ کی رپورٹ ہے، فی کلو قیمت میں اضافہ ہو گیا، تو اس کا فائدہ تقسیم کاروں کو اور ڈسٹریبیوٹرز کو، ٹھیکیدار جو ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب پیچیدہ نظام ہے، لیکن ظاہر ہے شوگر فیکٹریوں میں بھی تو پڑی ہے، اس کا فائدہ تو انہیں پہنچے گا، اور قیمت کون چکا رہا ہے؟ عام آدمی۔ کشتی ڈوبنے کی خبر جو ہے، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، اس میں فرق ہے۔ جو ہمارے ریسرچر صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 63 پاکستانی جو ہیں 73 میں سے، وہ 63 پاکستانی تھے، 3 پاکستانی جو ہیں بچ گئے، ایمبیسی پہنچے ہیں لیبیا کے سفارت خانہ میں، اور میں سے اکثر پاکستانی باجوڑ کے تھے۔ دفتر خارجہ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو اس پہ بریفنگ دی ہے۔ اب کیا ملک کی حالت ہو چکی ہے؟ عمران خان سے کیا موازنہ یہ کرتے ہیں؟ گیلپ کا سروے کہتا ہے 94% پاکستانی ملک چھوڑنے چاہتے ہیں۔ کون اپنا وطن چھوڑنا چاہتا ہے؟ کچھ لوگ تو خیر ان کو ضرورت ہوتی ہے، باہر جابز اچھی ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کے لیے اچھی جاب ہیں، انجینئرز کے لیے ہیں، اور بلکہ ان کے لیے بھی یہاں ہونی چاہیے اچھی جابز، لیکن جو بالکل بے بس و لاچار ہیں وہ جاتے ہیں، خاص طور پر یہ جو کشتیوں کے مسافر ہیں، تو موت کے مسافر ہیں، زندگی خطرے میں ڈال کر جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے، اور کوئی بندوبست نہیں ہے روکنے کا۔ کوسٹ گارڈز کس لیے ہیں؟ یہ اپنا پولیس کس لیے ہے، جو زیادہ تر تو زمینی سرحد پار کرتے ہیں، اور ایران کے بارڈر پہ، یا کچھ شاید افغانستان کے راستے بھی جاتے ہوں، کچھ شاید کشتیوں میں بھی جاتے ہوں، بہت کم۔ روکا کیوں نہیں جاتا انہیں؟
اور اب بحال یہ کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے۔ اس بے بسی سے لوگ مر رہے ہیں، اتنی رسوائی ملک کی ہو رہی ہے، اور کوئی قدم خبر آتی ہے، رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے، اور پھر ہم اسے بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا بالکل۔ چیف جسٹس صاحب کو بھی عمران خان کا خط اس وقت یاد آیا جب IMF کا وفد اس سے ملا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، یہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ ایک اسپیکر صاحب نے جناب اعلان فرمایا ہے، ایاز صادق صاحب نے آج اسمبلی میں، انہوں نے وزیر قانون کو، اعظم نذیر طارق کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک جج صاحب نے کہا ہے، اسلام آباد کے ایک معزز جج نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ حکومت اور عدلیہ تباہ ہو چکی ہیں۔ مجھے امید ہے اسپیکر صاحب فرما رہے خبر درست نہیں ہوگی، لیکن اگر درست ہے تو براہ کرم جج صاحب کو بتائیں، معزز جج صاحب کو، کہ پارلیمنٹ کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کیا کہا تھا؟ یہ CSS کے امتحانات کے سلسلے میں ایک رٹ تھی، پچھلے سال کے نتائج جاری نہیں کیے گئے، ایک سال سے پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہی موجود نہیں تھا، نئے امتحانات روکنے کے لیے رٹ دائر کی کہ پہلے پچھلے سال کے امتحانات کے نتائج تو ظاہر کریں، بہترین طالب علم جو ہیں اس میں پاس ہوتے ہیں، اور سال بھر سے اس پہ کوئی کارروائی نہیں، ایک سال سے چیئرمین کیوں نہیں ہے؟ اس دوران انہوں نے اجازت تو دے دی امتحانات کی، اب وہ فیصلہ تفصیل آئے گی تو پھر عرض کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مستقل لڑائی ہے۔ پاکستان میں اچھی بات یہ ہے کہ لوگ سسٹم سے لڑتے رہتے ہیں، 24-25 کروڑ ہیں، یعنی کل آبادی ہے، زیادہ لڑنے والے ہیں اور کم ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ اس پر وکیل صاحب نے کہا کہ عدلیہ ریاست کا ستون ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ریاست کے سوا ستون والی بات تو ہوا ہی میں ہے۔ پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں۔ جج صاحب نے کہا مجھ سمیت 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ناکارہ ہو چکے، نوجوانوں نے ہی کچھ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے تو حوالہ دیا نا کہ اپنا انتظامیہ کے بارے میں کہا ہے اور عدلیہ کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا عدلیہ پارلیمنٹ نام لے کے کہا، اور انتظامیہ ڈھہ چکے، کلیپس ہو چکے، تو اس میں کوئی شک کی کیا بات ہے؟ اور اگر پارلیمنٹ کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی تو عدلیہ کے بارے میں بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ اسپیکر صاحب کو تو یہ بات زیادہ معلوم ہونی چاہیے۔ اور کیا پارلیمنٹ ہے جی یہ جو جعل سازی کی پیداوار ہے فارم 47 کی؟ اور انتظامیہ کیا ہے؟ کرائم بڑھ رہے ہیں، پولیس بھیڑیوں کے ریوڑ میں بدل چکی ہے، جس سے ناراض ہوتی ہے حکومت اس کے گھر میں جا گھستی ہے، چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور بے یقینی ہے، مایوسی ہے، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ اور کیا کیا ہے جی اس حکومت نے؟ ڈالر کی قیمت بڑھا دی ہے، 30% مہنگائی بڑھتی رہی۔ عمران خان کے دور میں 12% تھی تو لوگ چلا رہے تھے، لیکن انہوں نے کچھ کام بھی کیے، میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قرض کے معاملے کو لے لیجئے، کتنا قرض لیا PTI کے دور میں؟ $40 بلین، $27 بلین واپس بھی کیے، باقی کتنے بچے ہیں؟ $19 بلین۔ $6.5 بلین سود کی ادائیگی میں گئے، باقی بچے $6.5 بلین، یعنی ادائیگی $27 بلین کی نہیں کی، $33.5 بلین کی۔ اس میں سے $7 بلین زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، جس کی ضرورت تھی، اس کے بغیر اکانومی سٹیبل تو نہیں ہو سکتی تھی۔ IMF کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے لیکن جانا پڑا، اس کی وجہ سے کرائسس آیا، اور سعودی عرب نے مدد کی، امارات نے، چین نے، ورنہ تو ملک تو دیوالیہ ہو جاتا ہے۔
200 ارب روپے تو خرچ کر دیے تھے آخری ہفتے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو دیتے تھے ترقیاتی فنڈز کے نام پر، جس میں عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ 24%، 25% وہ ارکان اسمبلی اپنے پسندیدہ ٹھیکیداروں سے لے کے ان سے الیکشن لڑتے تھے۔ سڑکوں کی تعمیر جو کی عمران خان کے دور میں ہوئی، اس میں 25 سے 40% کم خرچ ہوا، حالانکہ ظاہرہ قیمتیں بڑھ چکی تھی، اور 2 گنا لگ بھگ سڑکیں بنائیں۔ کام دھیلے کا نہیں کیا۔ پورے دور میں جو 4 نہیں پونے 4 سال تھا، عمران خان نے صرف 3 چھٹیاں کی، اور نواز شریف صاحب نے 100 دورے کیے تھے انگلینڈ کے اپنا کاروبار دیکھنے کے لیے۔ کرونا ہوا تب بھی کام کرتے رہے، صنعتوں کو سہارا دیا، اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا، لیکن اتنا نہیں ہوا۔ ان کے دور میں تو اتنا اضافہ ہوا کہ خود وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے رہے کہ جی یہ تو بہت ہی یعنی کوئی مطابقت نہیں رکھتا، ڈالر 125 کا ہونا چاہیے، مگر کتنے کا ہوا؟ اور جب وہ سنبھلا کچھ 350 کا ہے سنبھلا، تو اسٹیبلشمنٹ کی کوشش سنبھلا، انہوں نے منی لانڈر اپنا ان کو منی چینجرز پہ گرفت قائم کی۔ اب کیا کیا عمران خان نے؟ عمران خان نے 2 مئی 1919 کو اور چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ، جو اس میں بڑی سرگرم تھے، ریاست سوات میں ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1 جنوری 220 کو ایئر یونیورسٹی کا سنگ، بہت سی یونیورسٹیاں بنی، بہت سے ہاسپٹل بنے۔ 3 جنوری 220 کو فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ حالت یہ تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کہ مزدور نہیں ملتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی ادارہ بنائیں، ٹرینڈ ہوں۔ اور اب کیا صورتحال ہے؟ 40% فیکٹریاں بند ہیں۔ 4 فروری 2019 کو صحت کارڈ کا اجرا کیا، جس کے تحت 8 کروڑ افراد کو صحت کی سہولتیں مہیا کی گئیں پنجاب اور پختونخوا میں۔ بلوچستان میں تو ان کی حکومت نہیں تھی، سندھ میں تو ان کی حکومت نہیں تھی، وہاں پھر بھی کچھ مراد دیں، وہاں کچھ کام کیے، نالوں کی صفائی انہوں نے کی، کچھ بسوں کا نظام بھی بنایا۔ 11 مئی 2020 کو بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہوا، تو اس وقت جو ڈی جی پی آر تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے کہا کہ اس ڈیم کی تعمیر کا اعلان کر رہے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک تاریخی واقعہ ہوگا، ہماری معیشت کے لیے بھی یہ بہترین اقدام ہے جو کیا جا سکتا تھا۔ کرونا میں ساری دنیا کی معیشتیں جو ہیں لرز اٹھیں، چین کی اور امریکہ کی، اور امریکہ میں تو بے پناہ نقصان ہوا۔ WHO نے کہا کہ 7 ممالک نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا کرونا میں، پاکستان اس میں دوسرے نمبر پر ہے۔ بڑے لاک ڈاؤن کی عمران خان نے کہا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، غریب آدمی کیا کرے گا، سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے کہ عام آدمی جو ہے رزق کماتا رہے، ماسک آسانی سے مہیا ہوئے، اور وہ ویکسین لگائی گئی مفت سبھی کو، تمام شہریوں کو۔ بہترین کا اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا تھا؟ 20 ارب ڈالر کا کرنٹ خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا جب اقتدار میں آئے، ملک دیوالیہ ہونے والا تھا، اور جانے والی حکومت بارودی سرنگیں بچھا گئی تھی معیشت کے لیے، اندازہ انہیں ہو گیا تھا وہ جیت نہیں سکتے، تو اس کو سنبھالا۔ پہلے 3 سال جو ہیں ان میں 519 ارب روپے نیب نے وصول کیے کرپشن کرنے والوں سے، اور پنجاب کے انسداد رشوت کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے 400 ارب روپے وصول کیے، 900 ارب روپے سے زیادہ، سستے مکانات کے لیے، جن میں سے کچھ اسلام آباد میں کچھ مکمل ہو گئے، کچھ نامکمل ہوئے، اور ان کو چھوڑ دیا گیا اسی طرح تاکہ وہ عمران خان کا ذکر نہ آنے پائے۔ بینکوں کو آمادہ کیا گیا 20 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا قرض دینے کے لیے۔ پہلی بار ایسا پیکیج دیا اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جس میں 20، یہ نواز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے، 20 صنعتیں جو ہیں وہ برے کر، بے شمار چیزیں، سیمنٹ ہے، سریا ہے، اینٹیں ہیں، چٹخنیاں ہیں، غسل خانے کا سامان ہے، ٹائلیں ہیں، بے شمار چیزیں، ریت ہے، بجری ہے،
لکڑی ہے تو 20 صنعتوں کو اس سے فائدہ پہنچا. اور یہ کس نے کہا تھا؟ عارف جیبا صاحب نے. آباد کے نام سے جو تنظیم ہے کنسٹرکشن کرنے والوں کی، ان کے سربراہ نے، سابق سربراہ نے کہا. پہلی بار 2013 میں وہ آئے تھے تو 1 ارب درخت لگائے تھے. اب وہ 10 ارب درخت لگانا چاہتے تھے، کچھ لگائے بھی، لیکن کرونا آ گیا. نواز شریف صاحب گئے، اس زمانے میں ان کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، ابھی نئے الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ سے کہ آپ نے کمال کر دکھایا، بڑے درخت لگا رہے ہیں. تو اس نے خفت کے ساتھ کہا، حبیب اکرم صاحب تھے موجود وہاں، ان سے پوچھ لیجئے، اور اخبار نویس بھی تھے، کہ وہ تو جی پختونخوا میں، انہوں نے کہا آپ بھی لگائیں. وہ درخت آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. WHO نے اس کی تعریف کی، بون چیلنج نے تعریف کی، سعودی عرب نے اس کی تعریف کی، جنوبی افریقہ نے اس کی تعریف کی، بنگلہ دیش نے اس کی ستائش کی، اور کہا ہم اس کی تقلید کریں گے، اور انہوں نے اس کی تقلید کی. غربت کے لیے 31 نکاتی احساس پروگرام بنایا. اس کے تحت 15 منصوبے تھے. بلا سود قرض، ہنرمند افراد کی تربیت جس کی دنیا کو شدید ضرورت ہے. شیلٹر ہومز بنائے، پناہ گاہیں قائم کی جہاں لوگ راتوں کو مزدور سوتے تھے اور انہیں 3 وقت کھانا ملتا تھا. 3 وقت. وہ سب کچھ کیا ہوا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 19 لاکھ غیر مستحق افراد کو نکالا اور 250 افسروں کو برطرف کیا. اب پھر شامل ہو گئے ہوں گے. یہ جو غیر مستحق لوگ تھے اربوں روپے سال کے یہ وصول کر رہے تھے، اور احساس پروگرام کو ساری دنیا میں سراہا گیا. یعنی اب اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 6 بڑے کام انہوں نے کیے. کرونا میں شاندار کارکردگی. صحت کارڈ جس کی تیسری دنیا کیا ترقی یافتہ ممالک میں بہت کم مثال ملتی ہے. ہر شخص اپنا علاج کرا سکتا تھا ہاسپٹل سے بالکل مفت. احساس پروگرام کامیاب. جوان پروگرام لوگوں کو آپ بہت آسان شرطوں پہ قرضے دیے کاروبار. ماحول کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ تیسری دنیا کے کسی ملک نے ماحولیات کے لیے اتنا کام کیا. خارجہ پالیسی. کشمیر، افغانستان، اسلامو فوبیا پر پاکستان کا موقف نہایت جرأت کے ساتھ پیش کیا. جو انہوں نے اسلامک فوبیا پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے سلسلے میں جو اقوام متحدہ میں تقریر کی، اور بعض عرب سربراہوں سے بھی مخاطب ہوئے اس پر کہ اکٹھے ہو کر ہمیں مغرب کو احساس دلانا چاہیے یہ کتنا اذیت ناک ہے. وہ فقرہ آپ کو یاد ہوگا کہ دل کا درد ہر درد سے بڑا ہوتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہم کس درد اور اذیت سے گزرتے ہیں. ان واقعات نے انہیں عالم اسلام کا مقبول ترین لیڈر بنا دیا. 90% سمندر پار پاکستانی کیوں عمران خان کے ساتھ؟ 70% پاکستانی کیوں اس کے ساتھ؟ الیکشن 2/3 سیٹوں پر اس نے کیسے جیت لیا؟ ہر کہیں. یعنی یہ گجرات میں دیکھیے کیا واقعہ ہوا کہ آسمان پتنگوں سے بھر گیا جو اس کے جھنڈے سے ملتے جلتے تھے. حالانکہ وہ پتنگ اڑانے میں تو پابندی تھی، لوگوں نے خطرہ مول لیا. ثوابی کے جلسے میں ایک اینکر نے جو عمران خان سے بہت شدید اختلاف رکھتے ہیں کہ 5-6 آدمی تھے، 5-6 ہزار آدمی تھے. اس پہ جنید اکبر نے کہا کہ 15,000 آدمی میں اس کے ثبوت فراہم کر سکتا ہوں، اس کی فلمیں دکھا سکتا ہوں. صرف 3 اضلاع سے آئے، سوات اور ملکہ اضلاع سے، اور باقی اس کے علاوہ آئے. جنید اکبر نے بھی کہا، عاطف نے بھی کہا، آج عاطف خان نے، کہ عمران خان ہے اور اس کے کارکن ہیں. اور عاطف خان تو جنید اکبر تو کئی دفعہ کہہ چکے کہ ہم تو نہیں جیت سکتے الیکشن، عمران خان کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملتے ہیں. حالانکہ وہ 3 الیکشن جیت چکے ہیں، ان کے اپنے بھی ووٹ. تو اور کیا کرتے؟ یہ نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں کی، غلطیاں کی. پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا عثمان بزدار کو، اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں بعض چیزوں کا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی جنرل باجوہ کو، اور میں عدل کا نظام قائم نہیں کر. چودھری پرویز علیہ صدرا ہوگا کہ 4 اضلاع میں ہماری مرضی کے افسر لگیں گے. میری تو ذاتی رائے ہے کہ اقتدار اس وقت لینے نہیں چاہیے تھا. 50 آدمی تو جنرل باجوہ نے اپنے گھساٹ دیے تھے.
ایک آدمی جس کا کاروبار حکومت کا تجربہ بھی نہیں تھا، ان 5-4 سال میں اس سے زیادہ کتنی یونیورسٹیاں بنائیں، کتنے ہاسپٹل بنائے، کتنے لوگوں کو ہنرمند کیا، اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کتنا بڑا اضافہ کیا، پھر یہ کیوں نہیں اس کو برقرار رکھ سکے؟ یہ ساری پارٹیاں تھیں مل جل کے، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ تھے، اور کتنا کام کیا۔ زرداری صاحب تو سوتے رہتے تھے، دن میں 12-1 بجے اٹھتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے کیا منی لانڈرنگ کی، اپنا کاروبار کیا، تو جیل جانا پڑا انہیں، اور چونکہ ضرورت آ پڑی، ان کی یہی تجربہ کار لوگ تھے، اس لیے انہیں حکومت سونپ دی گئی۔ انہیں تو حکومت نہ انہیں ووٹ ملے اور نہ ان کا حکومت کرنے کا کوئی حق تھا۔ اور پنجاب میں کون سا کارنامہ انجام دیا گیا ہے؟ جو لوگ فرمائش کر کے ان سے پروگراموں میں تعریف کرائی جا رہی ہے، گیلپ سے کہیں نا ذرا سروے کرے۔ گیلپ سروے کر چکا ہے، اب نہیں کرتا، بہت پہلے سروے کیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا 61% ہیں، اور ساری پارٹیوں کا ملا کے اس کے برابر نہیں ہے۔ اور جو سروے سعودی عرب نے کیا تھا اس میں 70% تھے، اور وہ اس کا تو ثبوت موجود ہے، 3/4 اس نے سیٹیں جیتیں 2022 میں۔ تو کام اگر نہیں کیا، سڑکیں آپ سے کم قیمت پہ بنا کیسے لیں؟ نرخ تو بڑھ گئے تھے چیزوں کے، اور وہ عالم اسلام کا مقبول ترین لیڈر کیسے بن گیا جو بھی سروے ہو رہے ہیں۔ اور اب ایک سروے تو یہ ہوا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پسندیدہ لیڈر ہے، 1.5% جو بائیڈن کے آخری دنوں میں ہوا تھا، جو 1.5% جو بائیڈن کے، شی جن پنگ کے بھی اسے کم، 2% رضوان کے۔ عالم اسلام میں تو جتنا کوئی مقبول لیڈر نہیں ہے۔ کیوں اس کے لیے اتنے گیت لکھے جاتے ہیں، تصویریں پر کیوں اشک بہائے جاتے ہیں، کیوں اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ کیوں میں کچھ واقعات کسی دن آپ سے عرض کروں گا کہ کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ 26 ستمبر کو پہنچے تھے، 24 سے 26 ستمبر تک یہاں وہ ٹریول کرتے ہوئے قافلے یہاں آئے، اس میں کیا کیا کہانیاں، کبھی وہ پوری روداد لکھی ہی نہیں جا سکے گی۔ اور کیوں دنیا بھر کے لوگ جو ہیں اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور اس کی خبریں نشر کرتے ہیں، اور کیوں دنیا بھر کے چینل اور اخبارات جو ہیں وہ عمران خان کا ذکر کرتے ہیں اکرام کے ساتھ، اور کیوں وہ امریکی بھی جو عمران خان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اور کیوں خلق خدا جو ہے وہ اس کے لیے کس طرح، کبھی نواز شریف صاحب تو اپنا جلوس لے کے گئے تھے اپنے ورکروں کا، عمران خان تو اپنے گھر چلے گئے تھے ڈائری لے کر، پھر لوگ ان کے لیے کیوں نکلے تھے؟ گوئبلز کو بھی مات کر دیا آپ نے، دھیلے کا بھی کام نہیں کیا۔ یعنی آپ طاقت کے بل پر بیٹھے ہیں، وہ تو ایک دوسری بات ہے، کام تو اسی نے کیا، اور حکومت سے آنے سے پہلے بھی کیا، جس کے بار بار ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کام تو وہی ایک آدمی ہے، پولیٹیکل ایکیومن چاہے اس میں کم ہو، کام تو اسی نے کیا۔ آپ لوگوں نے تو دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ فراق گورکھپوری نے کہا تھا، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے، اور جب ایک دوسرا شعر ہے ان کا، جب جب اسے سوچا ہے دل تھام لیا میں نے، انسان کے ہاتھوں سے انسان پہ کیا گزری، اور بدل دیا نہ اگر آدمی نے دنیا کو، یہی جیسے محسن اختر کیانی نے دراصل کہا ہے۔ ایک جج جو ہے وہ پارٹیوں کا نام تو نہیں لینا چاہیے بھی نہیں، آداب کے خلاف ہے، اور وہ شائستہ آدمی ہے۔ بدل دیا نہ اگر آدمی نے دنیا کو، تو جان لو کہ یہاں آدمی کی خیر نہیں، ان لوگوں کو رخصت کرنا ہوگا۔ یہ صرف اتنا ہی کام نہیں ہے، کشیدگی بھی کم کرنی ہوگی، ایک جنرل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا، نیلسن منڈیلا والی پالیسی، فتح مکہ والی پالیسی اختیار کرنی ہوگی، نرمی کی جانی چاہیے، جو روپیہ کھایا گیا وہ تو واپس لینا پڑے گا، لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، چند ایک کو سزائیں دینی چاہیے۔ ایف بی آر کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، ٹیکس کی شرح گر گئی ہے، پھر 7% پہ آ گئی ہے، اور پولیس کا تو کچھ بچا ہی نہیں، عدلیہ کو بلڈوز کر کے ہموار کر دیا، نام و نشان اس کا مٹا دینا چاہتے ہیں۔
کس برتے پہ آپ یہ سب بات کرتے ہیں؟ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین. آپ کا بہت بہت شکریہ.